بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل سورہ فاتحہ آج ہمارا ٹاپک ہے، تو سیدھا اسی پہ ہی بحث کریں گے۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، جیسے کہ اس میں ایک ام القرآن ہے، دوسرا سبع مثانی، قرآن عظیم، سورۃ الحمد اور سورۃ الشکر، سورۃ الدعاء، سورۃ الشافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الکنز۔ ان کے ناموں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے کتنے فضائل ہیں اور یہ کمال والی سورت ہے۔ اس سورت کی امپورٹنس کے حوالے سے جامع ترمذی میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ کی جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ جتنی بھی جسمانی تکالیف ہے اسی کے لیے سورہ فاتحہ سے دم کرنا چاہیے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک سٹوری بخاری کی روایت میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اتنے میں ایک لڑکی آئی اور بولی، ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے گا؟ صحابہ میں سے ایک آدمی چلے گئی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، یعنی جو بندہ ہم میں سے گیا، جو صحابی، ہم نے اس کے بارے میں یہ نہیں سوچا تھا اور نہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ دم جھاڑ پھونک بھی کرتا ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتی بھی ہو، مطلب دم سمجھتے ہو، یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم کرنا آتا ہے اور چل دیے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث میں یہی واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور اس میں جو شفا اس بندے کو ملی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا ٹھیک ہوا جیسی کوئی گرہ باندھی گئی ہو اور وہ کھول دی گئی ہو سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے۔ اچھا، جس پہ جادو ہو، جن ہو، مرگی ہو، یا کسی پر سایہ ہو، یا کسی چیز کا اثر ہو، تو اس کے لیے یہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ اب اس دم کے حوالے سے ایک ریلیٹڈ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خارجہ بن نصلت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے، وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو، ان کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے۔ صحابہ نے صبح شام 3 مرتبہ اسے فاتحہ سے دم کیا۔ تھوڑے دن یہ عمل صحابہ کرتے رہے تو وہ آدمی بالکل صحیح ہو گیا، جیسے ایک غلام کو باندھا گیا ہو اور وہ آزاد ہو گیا ہو۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج کہا گیا ہے، یعنی اس پہ دم کرنا ضرور چاہیے۔ موت کے علاوہ ہر مرض کا یہ علاج ہے۔ ابو سعید مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت بتلایا ہے۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ سورہ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی ہے، اور یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے سورہ مومنین کی 2 آیتوں کی فضیلتوں کے بارے میں ہم نے پیش کیا تھا۔ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل بیٹھے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی اور ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے حضور کو نور دینے کی خوشخبری دی۔
اور یہ بھی فرمایا آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور عطا نہیں کی گئی۔ وہ نور کون سے تھی؟ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اس سورت کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے 104 صحیفے نازل فرمائے۔ ان 104 صحیفوں کے بڑے مضامین 4 آسمانی کتابوں میں جو کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان میں بیان فرمائے۔ ان 104 صحیفوں کے مضامین تورات، زبور، انجیل کے ساری علوم قرآن میں بیان فرمائے، اور پوری قرآن کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں جمع فرما دی۔ جس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو سمجھ لیا گویا اس نے ساری آسمانی کتابوں کی تفسیر پڑھ لی۔ جزاکم اللہ خیر۔